دین کو سمجھیں، دین کیا ہے، ہماری اس کے لیے ذمہ داری کیا ہے. صرف کلمہ پڑھنا نہیں، زبان سے وہ جو علامہ صاحب کا ایک مصرع ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہاں سے ماننا ہے، اقرارم باللسان کے ساتھ تصدیقم بالقلب، اور تصدیقم بالقلب کے ساتھ اگر آپ کا وجود اس کو سیکنڈ نہیں کر رہا نا، یعنی آپ کے زبان پہ بھی کلمہ ہے، آپ دل سے بھی اس کی تزکیہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، لیکن آپ کا کردار اسلام والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اب سمجھیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ کیوں دنیا میں پریشان ہے کہ ہمارا کردار اس کو سیکنڈ نہیں کر رہا. ہمارا کردار ویسے تو بحیثیت مسلمان ہم مانتے ہیں لیکن کردار میں نہیں ڈھالتے. اس کووننٹ کی بات کر رہا ہوں نا، اسی اللہ کے ساتھ پیکٹ کی بات کر رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ جو ہے وہ کروا لیتا ہے. بعض اوقات انسان کے بڑے کام جو ہے نا، وہ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا کہ بعض اوقات عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں. وہ انسان کی ندامت جو ہوتی ہے نا، گناہ، وہ جو کسی نے کہا تھا گناہ گار پہنچے درے پاک پہ، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. کہ ان کے اندر جب وہ ندامت آتی ہے نا، وہ مالک کے سامنے کہ مالک گناہ گار ہوں. جو میں نے ایک پہلے آپ کو بات کی تھی کہ سب سے بڑا غرور تقوی کا حدیث میں لفظ ہے، اور بڑی مستند حدیث ہے کہ غرور کی بہت سی قسمیں، سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ میں نیک پاک، میں حاجی نمازی، باقی نماز نہیں پڑھتے، ہوتا ہے ایسا. جب انسان خود کو بہتر اور لوگوں کو بدتر جو ہے نا وہ سمجھنا شروع کر لیتا ہے یا نا، کمتر سمجھتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. یہی ہے اپنے آپ سے ڈیویشن. دین کو سمجھیں. دین انسان کو ڈھالتا ہے، اس کے کردار کو ڈھالتا ہے، اس کی چیزوں کو ڈھالتا ہے، اس کی عزت کو ڈھالتا ہے. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. آپ کا اگر اپنا کردار، میں وہی بار بار گھما پھرا کے، کیونکہ میں وہی کرنا چاہ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں. اب ایک آج چیز آپ کو بتاؤں، شادی شدہ لوگ اکثر ہوتے ہیں، تو شادی کا مطلب کیا ہے، جس کے بارے میں رسالت مآب نے کہا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو کچھ نہ کچھ اس کی سگنیفیکنس تو ہوگی نا، obviously. ٹھیک ہے. اس کی سگنیفیکنس کو میں بڑے آسان لفظوں میں سمجھا کے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کلمے کی ہماری زندگی میں ویلیو کیا ہے. ہم نے کسی سے شادی کی، کسی سے بھی، تو ہم نے ایک پیکٹ کیا، ایک معاہدہ کیا کہ اب ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، انہی کے ساتھ وفادار رہنا ہے. اگر کوئی اولاد ہوگی تو محنت کریں گے، اپنے بچوں کے لیے حلال کا رزق کمائیں گے، اور ان کی جو ضروریات ہوں گی وہ پوری کریں گے. ساری زندگی اسی کوشش میں گزر جاتی ہے. گھر بنانا ہے تو بچوں کے لیے، گاڑی لینی ہے تو بچوں کے لیے، ساری زندگی اسی کے لیے گزر جاتی ہے. اب اس کو ایک جگہ روکیے. اور پھر دوسرا، ایک آپ نے پیکٹ کیا عام مخلوق سے، اس کے لیے آپ نے ساری زندگی گزار دی. ایک آپ نے پیکٹ کیا اللہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اور رسالت مآب جو ہیں وہ اس کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، دل سے ماننا ہے. اس کے لیے تو آپ نے ساری زندگی گزار دی. وہ جو اللہ کے ساتھ آپ نے پیکٹ کیا تھا، اس کے لیے آپ نے کیا کیا اس کے لیے کوشش کی؟ کیا اس کے لیے کوشش تو اس کے لیے بنتی، کیا اس کے لیے آپ نے اس طرح سے کوشش کی جس طرح آپ اپنا گھر چلانے کے لیے کر رہے تھے؟ کیا آپ نے اپنے دین کی خاطر کوئی کام اس جو ہے وہ سنجیدگی سے کیا جو آپ اپنے گھر، اپنے بچوں کے لیے کر رہے تھے؟ کبھی پھر اس تناظر میں اس آیت کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کہیں تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے. یعنی کہیں تم اپنی اولاد کے لیے محنت کرتے کرتے دین سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ، کہیں اس چیز کے اوپر محنت کرتے کرتے اس چیز سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ. اس کو سمجھیے، دس از دا کووننٹ. یعنی اس نکاح کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے، تو اس کووننٹ کی اہمیت ہماری زندگی میں ذرا بھی نہیں ہے. تو ابو آل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس لیے ہم لوگ گرتے ہیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹا اللہ نے آپ کو عزت دینے کا وعدہ کیا، صرف یہودیوں سے نہیں کیا ہوا، انسانوں سے کیا ہوا. جو بھی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کا پابند ہوگا. اور شریعت ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے.
اگر آپ اس کے اوپر پاسدار ہیں تو اللہ آپ کو عزت دے گا، نہیں ہیں تو وہی کرے گا. وہ بھی اپنے نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں، ہم بھی اپنے نبی کے اوپر جھگڑے ہیں. مطلب ہم فیصلہ کرنے والے بیٹا کون؟ کہ وہ نور ہیں، وہ نہیں ہیں، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس نہیں تھا. ہم کون؟ ہم پہلے وہ میرے سے ایک میرے دوست تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ایک بزرگ تھے، میرا ان کے ساتھ بہت تعلق تھا، تو میں انہیں دوستی کہتا تھا. لوگ ان کو بہت بڑے فقیر مانتے تھے، میں ان کے ساتھ دوستی تھی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ پتر ساڈے کول نوری علم سیکھن تے سارے ہی آ جاندے نے، وہ کدی کسی نے خاکی علم پوچھے ہی نہیں. اور پہلے زندگی گزارنے کا طریقہ تو پوچھ لیں، پھر بعد میں جن موکل نوری مخلوق کو قابو کر لیجئے گا. پہلے یہاں رہنا تو سیکھ لیں. وہ کہا کرتے تھے کہ پتر خاکی علم تے پہلے سیکھ لو، نوری علم بعد چو سیکھ لینا. بالکل. وہ جیسے میں نے آپ کو مثنوی مولانا روم کی ایک کہانی سنائی تھی کہ ایک شخص نے جو ہے وہ تہیہ کیا کہ میں نے جبرائیل سے ملنا ہے. اس نے پڑھائیاں شروع کی، ورد وظیفے کرتے 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 ایک دن عرش معلیٰ پہ پہنچ گیا. اس کی ملاقات ہوئی جبرائیل سے. جبرائیل نے ایک سوال کیا جس کا اس کے پاس جواب نہیں تھا. تو جبرائیل نے کہا کہ تیرا زمین پہ ہر کام ختم ہو گیا تھا، تو یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا. تو زمین کے سارے کام مکمل کر چکا تھا کہ تو یہاں پہ آ گیا. ہم نے جنات کو، مخلوقوں کو پکڑ کے اپنی برتری ثابت کر کے کرنا کیا ہے؟ اپنے ارد گرد کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہم نے. اب ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میری عادت ہے، میں ایسے ہی باتیں کرتا ہوں، پھر ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے. خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ. جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کہ جنت میں سارے اچھے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہی جائیں گے نا جنت میں، نیک اعمال والے لوگ، نیک اعمال والے لوگ، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ، دین کو سمجھنے والے لوگ جنت میں، بخشش حاصل کر لی وہ لوگ. اور دوزخ میں کون سے ہوں گے؟ برے لوگ، ظالم، فلاں، یہ وغیرہ وغیرہ. اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. جب ہم یہ کہتے ہیں او یار فلانا بھی غلط آدمی ہے، فلانا بھی غلط آدمی ہے، فلانا بھی غلط آدمی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں دوزخ میں رہ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد سارے ہی برے ہیں. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں یار یہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں، یہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں، یہ بھی بہت اچھے، ان کے ساتھ بھی ہمارا بڑا پیار ہے، ان کے ساتھ بھی ہماری بڑی دوستی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے، تو ایکچولی یو آر لیونگ ان ہیون. آپ دنیا میں بھی جنت میں، اور آپ کو اگر دنیا میں ہی مسئلے ہیں کہ ابھی بڑا عجیب جی آدمی ہے، یار اندے تے بھی اعتبار نہ کرنا، اندے تے بھی نہ کرنا، اندے تے بھی نہ کرنا، تو آپ دنیا میں بھی دوزخ میں ہیں. دوزخ اور جنت یہی ہے بیٹا. اگر یہاں پہ آپ اپنی دنیا میں کہیں اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ کے اندر سے سکون ہے، تو اللہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان تو اللہ ہی کے ذکر میں. بے شک. تو اگر یہاں رہ کے بھی آپ کے دل کو سکون نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نہیں ہے. جتنی مرضی نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا. یہ روشنی بھی موجود ہے اور اندھیرا بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب واپس آتے ہیں جی اسی ٹاپک کی طرف. یہ ہم کہیں سے کہیں نکل گئے تھے. یہ